اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں، آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں، میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے۔ تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں۔ ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے۔ تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے، وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو، اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ پکی ہے، تو طبع انسانی کے مطابق بات کی۔ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم ہو، انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم ہو زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا، نقصان ہوا۔ خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں کہ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، اب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے۔ انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفعتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل ہو، عقائد پختہ ہو، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل ہے، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے،
آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہے، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے۔ آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہو، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں، اجلے ہوں، خوبصورت ہوں، وہ رسول پاک کی ذات گرامی کی پوری غلامی کرنے والا ہو شخص، تو اس کے نظریات اعلیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیا۔ اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی، دو صفتیں اور بھی پیدا کریں۔ یہ دو باتیں ان کی اپنی ذات تک تھی، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو باتیں ان کے اپنے لیے تھی۔ اب وہ سوسائٹی کو کیا دیں؟ دو کام معاشرے کے لیے بھی کریں، وتواصوا بالحق، حق بات کی نصیحت کریں وہ معاشرے، خیر کی بات کی نصیحت کریں، وائرل باتیں نہ کریں۔ کیا آج کل یہ موضوع چل رہا ہے تو ذرا میں اس پر بولوں گا تو کچھ ویوز میرے بھی بڑھ جائے گے۔ وائرل باتیں نہیں کریں، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کی نصیحت کریں، کلمہ حق کہیں اور حکمت کے ساتھ کہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ کہیں، لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے کہیں، کلمہ حق ان کی زبان پر آئے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، پھر آپ لوگوں کو امر بالمعروف کریں، پھر نہی عن المنکر کہیں، اور وہ بھی بندہ دیکھ کے نہیں۔ اگر امیر آدمی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ خاموش ہیں، اور کسی غریب کو کرتے دیکھ لیا ہے تو آپ نے دینی حکمت کو بھی پیش نظر نہیں رکھا اور اسے رسوائی کر دیا، آپ نے اسے سخت ترین تکلیف سے گزار دیا ہے۔ حق بات کی نصیحت کریں، اور جو لوگ حق بات کہتے ہیں نا ان پر تکلیف بھی آتی ہے، تکلیف آتی ہی ہمیشہ حق کہنے والوں۔ تو چونکہ میدان لگایا ہے، اب حق میں نکلے ہو، اب تم نے سفر شروع کیا ہے تو بھئی پیروں پہ چھالے تو پڑیں گے، سفر کرو گے تو تھکاوٹ تو ہوگی، کوئی رستہ طے کرو گے تو گرد تو پڑے گی، اگر کسی سمت تیز دوڑو گے تو مخالف سمت سے ہوا تو تیز آئے گی۔ اب وہاں گھبرانا نہیں، کمزور نہیں پڑنا، تھکی باتیں نہیں کرنی۔ اب ایسا نہ ہو کہ تم نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ چار صفات پیدا کریں تو خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ساری دھوکہ ہے، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک دھوکہ۔ دنیا بنانے والا خود فرما رہا، یہ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکہ ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ بنایا ہے، دار الاسباب بنایا ہے، نیکی کرنے بھیجا ہے،
حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے، یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ جو مزاج امت مسلمہ نے اپنایا ہے کہ دنیا جمع کرنا، دولت اکٹھی کرنا، اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پہ ختم کرنا، اس کو پسند نہیں کیا نہ اللہ نے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال کمانے کو عبادت کہا، لیکن مقصود رزق حلال نہیں، مقصود اللہ کی ذات ہے، مقصود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ہمارے ہاں بڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے۔ بچہ بڑا سیٹ ہے جی، اس طرح سیٹ ہے، کہتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کماتا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے، مال بیچتا بھی ہے، منگاتا بھی ہے، بڑا سیٹ ہے۔ تو بچے سے پوچھا بیٹے تیرا کیا حال ہے، تو سیٹ ہے؟ کہتا بڑی تکلیف میں ہوں، سوتا بھی ہوں تو کانوں میں فون کی گھنٹیاں بجتی رہتی، آزمائش کا شکار ہوں، صبح و شام تکلیفوں میں وقت بیتتا ہے۔ یہ کس طرح کا سیٹ ہے بچہ؟ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی جگہ لگانا ہے جہاں سے وہ جھاڑو کے ساتھ پیسے اکٹھے کر سکے۔ کیسے وہ سیٹ ہوگا؟ کس طرح کر کے نظام چلے گا؟ رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے، اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے، یہ تو راستہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، گھر نہیں بسائیں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، ہم صرف عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو نفل پڑھیں گے، کوئی نکاح نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے۔ میں آرام بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں۔ فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وہ آرام کرنا چاہتی۔ یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے، مقصود تمہارے رب کی رضا ہے، تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے۔ اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے، اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا، وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے، رشتے دولت کے، ناطے دولت کے، تعلقات دولت کے، اسلام دعا دولت کی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ الکل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے
کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے؟ بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لیا معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے کھا رہا ہوں، اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز رہتی، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ او بھائی، کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق